عام آدمی کی بد دعا کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، وہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن انسان کو بس مال چاہیے، مال. حالانکہ حدیث شریف یہ بتاتی ہے کہ مظلوم کی آہ، اردو میں یہ ہم بد دعا کہنے لگ گئے، رواج ہو گیا کہ جس دعا میں کسی کے لیے کوئی نقصان مانگا جائے اس کو لوگ بد دعا کہہ دیتے ہیں. حالانکہ دعا کے لیے بد کا لفظ ذرا نامناسب نہیں، کیونکہ بری دعا، یہ دعائے ضرر، دعائے نقصان. بہرحال مظلوم کی آہ اور جس کو آپ بد دعا کہتے ہیں اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، وقتی طور پر آپ نے خوب غصہ دکھایا، آواز اونچی کی، اپنا زور، ہو سکتا ہے رشتے کا زور، مرتبے کا زور، پیسے کا زور دکھایا. دوسرا سن لیا صبر کر کے، آپ نے تو دکھا دیا لیکن وہاں تو نوٹ ہو رہا ہے. صحیح بات. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہاں پر کسی کی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی اور گناہ جو ہے وہ اس کا حساب ہو رہا ہے، اس کا خیال نہیں ہے. انسان کی عجیب بات، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو، دوسرے سے ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک سزا دی جائے، اس کا حساب کتاب کیا جائے. ہمارا یہ مزاج، ہوس، لالچ، گریڈ. میں نے پہلے ایک جملہ کہہ دیا تھا، دوبارہ سوال آیا ہے. انسان کو، بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے، بڑا پیارا جملہ ان کی گلستان بوستان، تمارا سے ہر فست ہر سیتی ہی. تما کے 3 حرف ہیں، تینوں خالی ہیں، نقطہ بھی نہیں ہے. تو تما کرنے والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. ہیرس کرنے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ہیرس میں، ہوس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملنا ہے انسان کو. تو وہ لوگ جو مال سے اتنی محبت کریں اور لوگوں کو ناحق اس کی وجہ سے پریشان کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرے. احادیث میں بڑی سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں. صحیح. اچھا، مہنگائی پر کنٹرول کرنا علامہ صاحب، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ فرد کی ہے یا معاشرے کی ہے؟ ہمارے یہاں ایک نظام ہے اجاگر، سب پہلے اس کو پہچانیں. ہم مسلمان تو رہے نہیں نا، کچھ عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، پالیسیاں ہم یورپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لیتے ہیں. ہم نے قرآن حدیث کو تو اپنایا نہیں نا، اور پھر شکایتیں ہیں کہ جی مسلمانوں کو یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو یہ ہو رہا ہے. اب دیکھ لیں، ہر ایک کا اپنا. ایک ہندو ہے، پیسہ کر کے جوڑتا ہے، اس کو سب سے بڑا اکاؤنٹنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام حقائق پہ چلتا ہے. کچھ لوگ کمپیوٹر پہ، ہواؤں پہ چلتے ہیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. مسلمان کا تقاضا کیا تھا؟ ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ کاروبار کے اصول کیا تھے؟ تجارت کی شرائط کیا تھیں؟ گاہکوں کے حقوق کیا تھے؟ کس کو معلوم ہے؟ پالیسی آ رہی ہے جناب وہاں سے، یورپ سے. کچھ طرز معاشرت سیکھی ہوئی ہے ہندوؤں سے، کچھ باتیں مل جاتی ہیں ٹی وی سے، کچھ گوگل سے، سرچ انجن ہے. ہم نے قرآن اور حدیث سے تو کچھ لیا نہیں ہے. کچھ لیا نہیں. اللہ صاحب یہیں سے بات شروع کریں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی، میں ارشد بول رہا ہوں، پشاور سے. اس وقت رہنے والا اکاڑا کا ہوں. ٹھیک ہے، کیا جاننا چاہیں گے علامہ صاحب سے؟ بات کرنی ہے اکاڑا والے سے. جی 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 فرمائیے. اور یہ پوچھنا ہے، میرے پاس ابھی 2 دکانیں ہیں، اس میں کچھ مال پڑا ہے اور میں اس کو قرضہ میں نے دینا ہے اس سے زیادہ. کہیے اس کا اب کیا کروں؟ زکوٰۃ کے معاملے میں اس کا کس طریقے سے زکوٰۃ دے سکوں یا دوں، بنتی ہے یا کیا بنے گا؟ اس کا ٹوٹل لگاؤں. میں نے اس جتنا میرے پاس سرمایہ کا مال پڑا ہے اس سے زیادہ میرا قرضہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کل میں بتا چکا ہوں. آپ اب جواب سن لیجئے میرے بھائی. اگر آپ کے پاس دکانیں ہیں، سامان تجارت ہے، نقدی ہے اور آپ کے قبضے میں ہے اور جتنا قرض ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہے، تو آپ قرض ادا کیجئے. اگر آپ قرض ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ دکانیں آپ چلا رہے ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس مال ہے، اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ
کوئی سوال یہ کر لے کہ قرضہ کیوں نہیں دے رہے، یا تو ادا کر دیں ورنہ اتنی رقم منہا کر لیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ قرض ادا بھی نہیں کر رہے اور رقم بھی روک رہے ہیں، یہ تو مذاق ہو جائے گا. اگر آپ قرض کی رقم منہا کر لیں، اس میں سے مائنس کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پیسہ بھی روکا ہوا ہے، قرضہ بھی نہیں ادا کرنا اور زکوٰۃ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو. اللہ کو تو دے نہیں سکتے، معاشرے کو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ سوچ لیجئے گا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. اللہ صاحب بات کر رہے تھے ہم وہی کہ کس مجھے اجاگر صاحب یہ بتائیں، آپ بازار سے چیز لینے جاتے ہیں، بڑی آپ کی تسلی ہوتی ہے کہ مجھے صحیح ستھری چیز ملے گی، اس میں ناپ تول اگر وزن کے حساب سے ہے تو تول میں اور پیمائش کے حساب سے ناپ میں صحیح ملے گی. کوئی اگر اس نے مثال کے طور پر اوپر لکھا ہے اس میں انگریڈینٹس جس کو کہتے ہیں اجزاء، کہ جی اس میں وٹامن فلاں ہے، وٹامن فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو یہ آپ جب کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو بتائیے کیا وہ کمائی حلال ہے؟ سوچا جائے. بالکل. اچھا جی میں جا رہا ہوں، کپڑا مجھے بتایا گیا جی بالکل یہ، حالانکہ اس میں ڈیفیکٹ ہے، اس میں نقص ہے یا اس میں وہ چیز نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے. 1000 روپے کی چیز 4,000 روپے ڈسپلے کے لگا کے اس پہ منافع لینا، گراں فروشی. کیا ہم دنیا میں ہی رہیں گے؟ دنیا سے کیا جائے گا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. صرف کفن، پتہ نہیں وہ بھی گھر والے پہنائیں گے، خیراتی ادارے سے آئے گا، یہ بھی نہیں پتا. بالکل. آپ کمائیے، مال کمانا برا نہیں، دنیا دار ہونا برا نہیں، دنیا پرست ہونا برا ہے. نمستے. کالر کو شامل کرتے ہیں آپ سے یہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان بات کر رہا ہوں جناب. میں جی جی دبئی سے بات کر رہے ہیں جی. بات کیے تیز آواز میں تھوڑا. جی علامہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جی میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ تراویح ہم مجبوری کے باعث پوری ہی کرنی چاہیے، ہم آدھی تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ حکم میرا یا کسی مفتی کا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دین کہتے ہیں، یہ حکم ان کا ہے. میں اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش نہ کروں بلکہ شریعت کے مطابق اپنی طبیعت بناؤں. میں اگر کہیں کمزوری ہے تو اس کمزوری کو جائز کرنے کی کوشش نہ کروں. بس یہ آپ کے لیے یہی جواب ہے. آپ سے کبھی نہیں پڑھی گئی ہے پوری تو آپ توبہ کر لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ جی اس کو آدھا کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بہت پیاری باتیں اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رہنا ضروری ہے مگر دنیا پرست نہ بن جائیں. دنیا میں ہماری زندگی کشتی چلتی رہے مگر اس کا پانی کشتی کے اندر نہ آ جائے، کہیں ہم غرق نہ ہو جائیں. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم چلتے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ کر آتے ہیں کچھ ہی لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے ننھے منھے بچے، من کے سچے تن کے اجلے بچے ہمارے درمیان ہیں. اور یہ بچے وہ خوش قسمت ہیں جن کے درمیان علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں. اور کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں. تو آپ جو چاہیں سوال علامہ صاحب سے کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. پہلے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے. جی آپ
मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। आप? अरीशा। अरीशा, माशाल्लाह। आप? सादिया। सादिया। आप? ईशल, माशाल्लाह, नया नाम है मेरे लिए। जी आप? माहीन। और आप? वानिया, माशाल्लाह। आप में से किसका रोजा है आज? मेरा। आपका? आपका भी है? अच्छा, कौन सा रोजा है आपका? पहला या आप पूरे रोजे रख रही हैं? अब पूरा रोजा रख रही हूँ। अच्छा, वैसे तो तीसरा रोजा है ना आज पाकिस्तान में। माइक पे बात कीजिए। जी, अब आप ये बताएं, आप क्या पूछना चाहती हैं? अंकल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल इतनी महंगाई क्यों हो गई है? मेरी कैंडीज और चॉकलेट्स भी बहुत महंगी हो गई हैं। आपको कैंडी और चॉकलेट्स के बारे में किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि खानी ही नहीं चाहिए? जिस दिन आप लोग खाना छोड़ देंगे ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। सब्जियां, फल क्यों महंगे करते हैं कि हम ले लेते हैं। हम 2 या 3 दिन नहीं लेना, ये सब ठीक हो जाएंगे ना। हमको अपनी ख्वाहिशात पर काबू, जिस तरह बच्चे जिद करते हैं ना, नहीं बस मैंने अभी खाना है, माँ बाप को लेके देना पड़ता है, तो उनको पता है लेने आएंगे, इसलिए वो रेट बढ़ाते हैं। और ये जो रेट बढ़ाते हैं ना, पैसे महंगा करके देते हैं चीज़ों को, इनको 2 पैसे ज़रूर मिल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं मिल रहे, वो ज़रूर मिल रहे हैं, मगर वो उनके पास रह नहीं रहे, बल्कि डबल ट्रिपल होके उनसे निकलते हैं। उनको नुकसान होता है मगर समझ नहीं आता। अल्लाह हिदायत दे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कुदरती फल खाएं। ये जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी बजाय अल्लाह का दिया हुआ साफ पानी पिएं, ज़्यादा कुव्वत वाला, बहुत अच्छा। शुक्रिया जी। आपका सवाल? उनको दे माइक। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा जो हैं मेरी मम्मा के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आते हैं, मेरे लिए नहीं। आपकी मामा के लिए महंगी चीजें लाते हैं, आपके लिए नहीं लाते। तो ये जो आपने पहना हुआ है, ये किसने ला के दिया है? मम्मा ने। तो वो मम्मा को देते हैं तो मम्मा आपके लिए कर लेती हैं। ये एक सर्कल होता है। अगर माँ बाप और हम उन दोनों में फ़र्क करें ना कि माँ ज़्यादा अच्छी है या बाप ज़्यादा अच्छा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए दोनों का एहतराम है। हाँ, हो सकता है किसी एक का मिजाज ज़्यादा सख्त हो, किसी एक के अंदर ज़्यादा तेज़ी हो, या किसी के अखलाक में कमज़ोरी हो, मगर आपको तो माँ बाप दे रहे हैं, तो आपको मिल रहा है। ना मिले तब कहिए, जब मिल रहा है तो आप ये कहिए कि जी मामा का भी शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ठीक है? और आपका सवाल है कोई? मेरा सवाल अंकल ये है कि खुशियों के दिनों में इतनी महंगाई क्यों हो जाती है? ओहो बेटा, आप लोगों के सब छोटे छोटे लोगों के मुंह पर ऐसे सवाल आ गए कि हमें शर्मिंदा होना पड़ गया। बहुत दुख की बात है, वो लोग जो आप लोगों की खुशियों के दिनों में महंगाई करते हैं, वो कोई खुशी नहीं पाते। देखा जाए तो कोई खुशी नहीं पाते, लोगों से दुआएं नहीं लेते। अच्छा वो है जो दूसरों के काम आए। अच्छा कौन है? जो दूसरों के काम आए। हम आज दिन मना रहे हैं 3 रमज़ान, मखदूमाए कायनात। मखदूमाए कायनात का मतलब आप नहीं समझ पाएंगी। पूरी दुनिया के लिए जो इज्जत वाली हैं, जो सब उनकी खिदमत करना चाहते हैं, वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी, उम्र के लिहाज से हुजूर की सारी बेटियां हमारे लिए बड़ी हैं, वो अपनी बहनों में छोटी थीं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। आज हम उनका यौम विसाल मना रहे हैं। उन्होंने क्या सिखाया अल्लाह के लिए? उनके पास एक नया कमीज था, नई शर्ट। बाहर दरवाजे पे कोई अल्लाह के नाम पर मांगने वाला आ गया कि मुझे कपड़ा दें। तो उन्होंने सोचा ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये पुराना हो गया है, ये इसको दे देती हूँ।
جو میرے پاس نیا والا ہے وہ میں پہن لیتی ہوں. جب یہ کرنا چاہا تو اچانک سوچا کہ اللہ کے نام پہ پرانا دوں واہ. اور اپنے لیے نیا. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نام پر پرانا نہیں، وہ جو نیا تھا وہ مانگنے والے کو دے دیا، خود وہی پہنے رکھا. پیغام کیا دیا کہ ہم دوسروں سے دعائیں لیں، دوسروں کو خوش کریں. اور دوسروں کو خوش کیسے کریں گے؟ جب اللہ کو خوش کریں گے. تو رمضان میں بچوں کی خوشیاں چھیننا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ بچوں نے یہ سوال کر لیا. مجھے تو شرم آ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں. ٹھیک. علامہ صاحب، ہمارے نمائندے موجود ہیں اس وقت حیدرآباد کے اندر، عبداللہ، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے عبداللہ آپ تک؟ بالکل بالکل آ رہی ہے. دیکھیں، حیدرآباد کا بھی اس وقت وہی حال ہے جو ملک کے دیگر شہروں کا ہے. مہنگائی کا جو جن ہے یہاں پر بالکل بے قابو ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیدرآباد شہر میں ماہ رمضان سے قبل عام سیب جو کہ 200 روپے کلو دستیاب تھا وہ اس وقت تیسرے روزے کو 400 روپے کلو دستیاب ہے. اسی طرح آلو بخارا جو کہ ماہ رمضان سے قبل 40 روپے پاؤ یعنی کہ 180 روپے کلو مل رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، پہلے سوال لے لیں. جو آپ 320 روپے کلو گرام فروخت کیا جا رہا ہے. جی ہاں، مہنگائی کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں وہ علامہ صاحب سے پوچھیں. ہاں جی، ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں اور انہوں نے کچھ سوالات بھی سوچا کہ ہم علامہ صاحب سے ان کے متعلق سوالات پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے مولانا صاحب سے کہ یہ جو لوگ ماہ رمضان کے اندر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اپنی تجوریوں کے منہ بھرتے ہیں، تو ان ایسے لوگوں کا روزہ محشر حشر کے اندر کیا ہوگا؟ روزہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن ان کا حشر کیا ہوگا؟ ایک اور ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ایک سوالات اسی حوالے سے ملاوٹ اور گرانی کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کی بابرکت مہینے میں کم تولتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں بروز محشر، اور شریعت ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ مجھے مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے جی علامہ صاحب. قرآن کریم واضح ہے، پہلی امتوں پر ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ پر عذاب آیا. بالکل. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال، قوم مدین کا، دوسرے لوگوں کا، ناپ تول میں کمی، بالکل صرف اس پر پوری قوم تباہ ہوئی. ہم پر پہلی امتوں جیسے عذاب نہیں آ رہے. یہ صدقہ ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے دعا فرمائی تھی یا اللہ میری امت پر ویسا عذاب نہ آئے. اور وہ چونکہ ہم میں تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، ان کی برکت سے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. لیکن قرآن بتا رہا ہے